अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, सिंध भर में स्किन की एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया है जिसके हवाले से कहा जा रहा है तकरीबन 100 साल में पहली बार ये स्किन डिजीज की बीमारी जानवरों में फैल रही है। ये बीमारी बिलखुसूस उन जानवर में फैल रही है, वो जानवर जो इम्पोर्ट करवाए गए हैं। पाकिस्तान के देसी जो ब्रीड है उस जानवरों में ये बीमारी नहीं फैल रही। भैंसों के हवाले से अगर बात की जाए, अवाम में खौफ और हिरास की फिजा फैल रही है कि दूध पिया जाए या ना पिया जाए। तो कराची की आवाम भैंसों का दूध पीती है और वो भैंसें इस बीमारी से दूर हैं। उसके हवाले से जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं डेयरी फार्मर्स और डॉक्टर्स और दीगर हुक्काम की जानिब से, तो बताया जा रहा है कि ये बीमारी सिर्फ इम्पोर्टेड जानवरों में तेजी से फैल रही है और देखते ही देखते पूरे जानवर को लपेट में ले लेती है। ये बीमारी क्या है, किस तरह ये पाकिस्तान आई और कराची भर के जानवरों को इसने अपनी लपेट में लिया। हजारों की तादाद में कराची की मुख्तलिफ कैटल कॉलोनीज, अगर सरजानी टाउन की बात की जाए, सुपर हाईवे की बात की जाए, मेमन गोट की बात की जाए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागोरी और भैंस कॉलोनी के अंदर की अगर बात की जाए, तमाम जगहों पे जो फार्मर्स मौजूद हैं वो इस बीमारी से लड़ रहे हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ता है सिंध का महकमा लाइव स्टॉक इसमें इकदामात उठाता हुआ बहुत देर कर रहा है। अब तक इसकी वैक्सीनेशन सामने नहीं आई है। जो बताया जा रहा है वो सिर्फ यही कि एहतियाती तदबीर ये मच्छर और मक्खियों को दूर रखा जाए। मल्टीविटामिन्स और स्किन डिजीज की कैप्सूल्स और इंजेक्शन जानवरों को लगाया जाए। कोशिश की जा रही है इस बीमारी से जो लड़ा जाए और इस बीमारी से निजात हासिल की जाए, लेकिन अब तक जिस तरह हालात नजर आ रहे हैं, लगता नहीं है कि बहुत जल्द इस बीमारी से जानवरों की जान को छुटकारा हासिल हो सकेगा। आज के प्रोग्राम में बात करते हैं महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, फार्मर्स क्या कहते हैं, वो तंजीमें जो फार्मर्स के लिए काम कर रही हैं उनका क्या मौक़िफ़ है, ये बीमारी आया कि जाएगी भी या नहीं जाएगी, क्या तफसीलात है। आइए चलते हैं कुछ मजीद कैटल कॉलोनीज की जानिब और वहां पर लोगों से बात करते हैं, फार्मर्स से, कि क्या सूरत हाल है, फार्मर्स की कितना नुकसान उठा लिया गया है और क्या पोजीशन है इस वक्त बाड़ों की। नाज़रीन, हम भैंस कॉलोनी इस वक्त मौजूद हैं। कैटल फार्म्स यहाँ पर जो मौजूद हैं उसमें जो जानवर में ये डिजीज रिपोर्ट हो रही है उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं, कितने जानवर जो हैं वो इस स्किन डिजीज की बीमारी में मुब्तला हुए हैं। इस वक्त भी मैं एक फार्म में मौजूद हूँ जहाँ पे गायें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ऐसे जो दाने और ददोरे जिन जानवरों में हो रहे हैं उन जानवरों को तमाम जानवरों से जो है ना बिल्कुल अलग करके खड़ा कर दिया जाता है। वहीं उनका दाना पानी सारा निजाम किया जाता है। दूध उन जानवरों का जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जानवर सिर्फ और सिर्फ खड़ा होकर अपनी बीमारी झेल रहा होता है, तंग होता है और मक्खी मच्छर जो है उससे दूर रखा जाता है ताकि वो मक्खी मच्छर जानवरों पे ना बैठे जो बीमार जानवर है जिनमें डिजीज हुई हुई है और वो फिर फ्लाई करके दूसरे जानवरों पे बैठेंगे। इस वजह से इस जानवर को अगर मैं आपको दिखाऊं वो बाकी जानवर उस जानिब है तो इसको बिल्कुल अलग जो है वो तन्हा जानवर को बांध दिया गया है। खाना पीना जो है वो सब इसका अलग कर दिया जाता है ताकि बाकी के जो जानवर है उन जानवरों में ये बीमारी ना फैल सके। ये बीमारी जो है वो सिर्फ जो इम्पोर्टेड ब्रीड है उन जानवरों में फैल रही है। भैंसों की अगर बात की जाए तो भैंसों में ये बीमारी जो है वो ना होने के बराबर है। कराची में ज्यादातर भैंस का दूध पिया जाता है, गाय के दूध कम पिया जाता है, उसकी तरसील का अमल कम होता है। ये गाय में भी जो है वो जो देसी गाय हैं उनमें बीमारियां ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। जो विलायती गाय हैं, यहाँ पर बाड़ों में जो विलायती गाय कही जा रही हैं उन इम्पोर्टेड ब्रीड्स पे ये बीमारी फैल रही है, वो बहुत तेजी से फैल रही है। उसके लिए अब तक कोई वैक्सीनेशन नहीं आई गई है। अपनी मदद आपके तहत जो है वो डॉक्टर्स मल्टीविटामिन्स और एंटी एलर्जी के इंजेक्शन और अद्वियात दे रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत जो है वो कोशिश की जा रही है कि इस बीमारी पे काबू पा लिया जाए। 100 साल तकरीबन बताया जाता है कि 100 साल में पहली दफा ये बीमारी जो है ये पाकिस्तान आई। इससे पहले ये दीगर ममालिक में बीमारी फैल चुकी है, उनके जानवर मुतासर कर चुकी है। पाकिस्तान में पहली दफा ही फार्मर्स को इस बीमारी से कितना नुकसान हो रहा है, एक फार्मर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा इस गाय के बारे में, ये गाय की कीमत क्या है, कब आई और किस तरह इसको ये बीमार हो गई, ये डिजीज इसको लग गई? सर ये आई तकरीबन पहले महीने में आई है। ये 6 लाख रुपए की आई थी हमारी गाय, तो इसको 15 दिनों का ये हुआ काम में हमारी 17-18 गाय पहले भी हुई है। होती है जो हम हलाल करके दूर फेंक देते हैं, उसमें फेंकने के लिए भी हमारे को 5-6 हज़ार रुपये देना पड़ता है। मतलब अगर किसी एक जानवर में ये जो बीमारी आ जाए तो कितना नुकसान है फार्मर का? सर ये तो 3 से 4 लाख रुपए नुकसान है। बेचते तो है नहीं, इनको हलाल करके दूर फेंकना पड़ता है, फिर दफनाना पड़ता है इनको।
ٹھیک ہے. اچھا تو کیا جب بیماری پتہ چلتی ہے تو کون سی ادویات جو ہے وہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں؟ سر یہ پین بایوٹک لگاتے ہیں ہم ان کو, پین بایوٹک مکسیسلین یہ لگاتے ہیں ہم ان کس چیز کے لیے ہوتے ہیں؟ کو, یہ زخم سکھانے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ جو دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں کھال پہ, پھر اس کے بعد یہ زخم بن جاتے ہیں؟ جی جی زخم بن گئے, پھٹ جاتے ہیں پھر. ٹھیک ہے. اور جانوروں سے الگ اس لیے کر دیا جاتا ہے تاکہ دیگر جانوروں میں نہ پھیلے؟ جی یہ بالکل ادھر یعنی کہ دوسری کی طرف یہ مختلف طرح نہیں ہوئے. ٹھیک ہے. اچھا دودھ وغیرہ کا کیا نظام ہوتا ہے جس جانور کو یہ بیماری لگ جاتی ہے؟ ابل تو ان کا دودھ ہوتا نہیں ہے, اگر کوئی ان کے نیچے ہوتا بھی ہے تو ہم چوئی کر کے پھر وہ گرا دیتے ہیں نیچے. دوسرے جو ٹب میں دودھ وہ اس میں نہیں ڈالتے, ہم نیچے گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, وہ جانور جو اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کا دودھ جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے یا تو ان کو جو ہے وہ ذبح کر کے دفنا دیا جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. بھینس کالونی میں بے شمار ہزاروں کی تعداد میں جانور ہیں جو اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں. اب آئیے چلتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ لائیو اسٹاک محکمے کی جانب سے کیا کام کیا جا رہا ہے, کس طرح سے جو ہے وہ سیمپلنگ لی جا رہی ہے, ڈاکٹر جو ہے وہ ان کیٹل کالونیز میں کیا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئیے اس جانب بھی چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں. ناظرین, سیمپلنگ کا طریقہ کار کیا ہے, ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ کس طرح جو ہے وہ سیمپلنگ لے رہی ہے, بیماری پہ قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. محکمہ لائیو اسٹاک کے نمائندگان ڈاکٹرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام بھائی جان. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کس طرح چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے اس بیماری سے, تو فارمر تقریباً ٹوٹ سا گیا. ابھی حال وال یہ ہے کہ یہ تقریباً کچھ ٹائم سے یہ پرابلم ہمارے پاس چل رہی ہے نا, اور یہ فرسٹ ٹائم یہاں پر پاکستان میں آئی ہوئی ہے, اور یہ جب سے یہ ڈائگنوز ہوئی ہے اور نامینیٹ ہوئی ہے تب سے ہمارے افسران جو ہیں اسپیشلی ڈی جی لائف اسٹاک ڈاکٹر نذیر حسین کروڑا صاحب, سیکرٹری صاحب, ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب والے جو بھی ہیں یہ اس پورے بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں نا. اور آج بھی ہمارے پاس گورنمنٹ ہاسپٹل میں وہ آ رہے ہیں اور ادھر اویرنیس ایک پروگرام ہم رکھ رہے ہیں جو ہم فارمر کو دے رہے ہیں. ابھی سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اس بیماری کا احتیاط بہت ضروری ہے, جو ہم ہر باڑے میں جا کر احتیاط ان کو بتا رہے ہیں. اور جیسا کہ یہ ہے کہ یہ بیماری مچھر سے اور مکھی سے اور آب ہوا سے سلیویشن سے اس طریقوں سے ہو رہی ہے, اور ہم کوشش ابھی تک یہی کر رہے ہیں کہ ان کو ہم احتیاط کروائیں, اور احتیاط کروانے سے ہی ہمارا بچاؤ ہو سکے گا. اور ہماری ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, سیویڈین لیبارٹری کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں اور ہماری لیبارٹری کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں, اور جہاں جہاں بھی ہمیں کمپلین ملتی ہے یہاں پر جانور افیکٹڈ آئے ہوئے ہیں تو ادھر ہم اپنی ٹیم کو لے کر جاتے ہیں اسپیشلی ڈی جی صاحب کے انسٹرکشن پر, اور ادھر سیمپلنگ ہم کرواتے ہیں. سیمپلنگ ہم اسلام آباد بھیجتے ہیں نا. ٹھیک ہے. سیمپل بلڈ کے سیمپل لیے جا رہے ہیں, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بلڈ کا سیمپل سا آئی وی جوگولر وین سے ہم سیمپل لیتے ہیں, اور وہ اینٹی کوآگولنٹ ٹیوب ہوتا ہے اس میں ہم ڈال کر اس کو ایک برف میں محفوظ کر لیتے ہیں اور لیبارٹری تک وہ پہنچوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ابھی اس کی ویکسینیشن تو آئی نہیں ہے, تو کیا احتیاطی تدابیر ہیں, کون سی میڈیسن جو ہیں وہ استعمال کروائی جا رہی ہیں؟ ہماری گورنمنٹ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں مقصد لگا ہوا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے کوئکلی ہم اپنی ویکسین منگوا دیں اور ویکسین کی ہم فیسلٹی ہم دے دیں, اور انشاءاللہ یہ ود ان 1 ویک کے اندر انشاءاللہ یہ ہو جائے گا. باقی بینگ اے ٹائم جہاں بھی جانور افیکٹڈ ہیں ہمارے ادھر ہم جا رہے ہیں, ادھر وزٹ کر رہے ہیں. ان کو سیکنڈری انفیکشن جو ان کو ہو رہا ہے, جو پھوسڑے ہو رہے ہیں اور ان میں سے جو پس نکل رہا ہے, ان کے سمپلی ہم اینٹی بایوٹک اور اینٹی ہسٹامائن اور ملٹی وٹامن اور پین کلر یا اینٹی اینلجیسک جو ہے ان کو ٹیمپریچر رہا ہے اور اس کے لیے ہم اینٹی اینلجیسک دے رہے ہیں, اور ویکنیس کے لیے ملٹی وٹامن دے رہے ہیں اور اینٹی ہسٹامائن دے رہے ہیں جیسے وہ زخم ان کے سوکھے ہیں, اور اس سے کچھ نہ کچھ جانور امپروو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو بڑی کیٹل کالونی کی بات ہو گئی, ہزاروں کی تعداد میں باڑے یہاں پر موجود ہیں, آپ لوگوں کی ٹیم ہے. وہ باڑے, وہ فارمر جو شہر میں 5, 10, 15 جانور لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ لوگوں سے بہت دور ہے, تو ان کے لیے کیا تجویز کریں گے کہ اگر ان جانوروں میں, ان کے باڑے میں اگر کوئی ایسی بیماری رپورٹ ہوتی ہے تو فوری طور پہ آپ سے رابطہ کرنے سے قبل کون سی میڈیسن جو ہیں وہ جانور پہ اپلائی کر سکیں؟ فرسٹ آف آل تو پورے شہر میں ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے مختلف جگہوں پر ایک تو کیمپیں ہم نے لگائی ہوئی ہیں, جو ادھر ہماری ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جو بھی کیس آتا ہے ان کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور ہم فارمروں کو یہی ریکویسٹ کریں گے جتنا ہو سکے آپ اپنے افیکٹڈ جانوروں کو محفوظ کروائیں, مچھر سے مکھی سے ان کو محفوظ کروائیں, تو انشاءاللہ اللہ حکم سے اس مسئلے میں ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ناظرین, صورتحال یہ ہے کہ صرف اس کی ایک ہی احتیاط ہے, اسپرے کروایا جائے, مکھی مچھروں کو جو ہے وہ
کو जानवरों से दूर रखा जाए। वो इफेक्टेड जानवर जिनमें ये बीमारी मालूम हो गई है, उस जानवर को जो है बाकी जानवरों से बिल्कुल कई किलोमीटर के फासले पे रख दिया जाए, ताकि उसके ऊपर बैठने वाला मक्खी मच्छर जो है बाकी सेहतमंद जो जानवर उस बाड़े में मौजूद हैं उन पे ना बैठ सके, वो बीमारी मजीद ना फैल सके। हजारों की तादाद में जानवर जो है, अगर मैं कराची की बात करूं तो इफेक्ट हो रहा है, दूध जाया हो रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि दूध की खपत में भी काफी मुश्किलात का सामना हो, चूंकि अब तक भैंसों में ये बीमारी जो है वो ना होने के बराबर रिपोर्ट हुई है। सिर्फ इम्पोर्टेड गायें जो है, जो ब्रीड है जो इम्पोर्ट की गई है, उस ब्रीड में ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही है और उन जानवर को मुतासर कर रही है। तो फार्मर्स जो है इब्तिदाई तदबीर यही है कि स्प्रे करें और जानवरों का माहौल बिल्कुल साफ सुथरा रखें। अगर कोई गोबर होता है तो फौरी तौर पर उसको हटाएं, वहां से चारा गिरता है चारे की सफाई करें। जितना मक्खी मच्छर दूर रहेगा उतना ही जानवर जो है वो महफूज रहेगा इस बीमारी से। ये तफसीलात जो जानवरों के हवाले से हम आपको बता रहे थे। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और चलते हैं बाकी नुमाइंदगान की जानिब और इस हवाले से मजीद तफसीलात देते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आइए अब चलते हैं DCFA के प्रेसिडेंट शाकिर उमर गुज्जर की जानिब और जानते हैं कि फार्मर्स किस हद तक जो है वो नुकसान उठा रहा है इस बीमारी के बाइस और गवर्नमेंट इस तमाम तर मामले में क्या अहकामात जारी कर रही है और क्या इकदामात उठा रही है। हमने तो अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा देखी है ये बीमारी, और यकीनन ना तो हमें इसके इलाज का पता, और हम यही समझ रहे हैं कोई एलर्जी तो एंटी एलर्जिक लगा रहे हैं। और हमारे फार्मर चूंकि नाख्वानदा हैं, वो वेटनेरियंस को अपने फार्म में एंट्री नहीं देते। वो कहते हैं जी बीमारी लेके आएंगे डॉक्टर साहब। तो महकमे की कारकर्दगी आप सबके सामने है। जब अक्टूबर में ये डायग्नोज हो गई थी तो यकीनन मुजरिमाना खामोशी अख्तियार की गई। उसके लिए हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि इसकी इंक्वायरी हो के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। असल में जी पिछले दिनों में पंजाब में था, मैं कल आया हूँ, और मेरी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब से है, फिर वफाक के कुछ लोगों से मीटिंग मेरी हुई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में आज सुबह हमारी मीटिंग हुई है, जो OIEs की मीटिंग थी जिसमें इंटरनेशनल सतह के तमाम लोग शामिल थे। उसमें हमने अपनी सिफारिशात दी हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और जो कुछ मैंने देखा है कि इसमें दाने नमूदार हो रहे हैं और उसमें एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसका जैसे कि कोरोना का इलाज मास्क बताया गया कि मास्क लगाएं, एहतियात है ये। तो एहतियाती तदाबीर के तौर पे ये कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी बनती है, और उसमें जो हमारा म्यूनिसिपल कमिश्नर है, सीनियर वेटनरी डायरेक्टर कराची के हवाले से बात हो रही है, और दीगर जो जहाँ KMC के अंडर में वेटनरी डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें वैक्सीन तो खैर वो नहीं करेंगे, उसके अंदर स्प्रे और सफाई का बहुत ज्यादा इसके अंदर है। अगर स्प्रे किया जाए, क्योंकि ये मक्खी और मच्छर से बीमारी फैल रही है, तो उसे रोकने के लिए इन्हें फौरी तौर पर इकदाम करने चाहिए। कल एक सियासी जमात ने ऐलान किया, हम बड़े ममनून हैं उनके। तो इसी तरह कराची जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, क्योंकि सबसे बड़ी पॉपुलेशन इस वक्त जो कमर्शियल डेयरी फार्मर्स की है, रिवायती डेयरी फार्मर्स की, वो कराची है, जहां पे तकरीबन 7.5 से 8 लाख मवेशी शहर को दूध और गोश्त की तरसील कर रहे हैं, और कुर्बानी के पर्पस के लिए फैंसी मवेशी पाले जा रहे हैं। असल में जी इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये बीमारी हमारी भैंस को बहुत कम मुतासिर कर रही है। पूरे मुल्क में सिर्फ एक भैंस में ये डायग्नोज हुई है, जबकि ये मुतासिर जो कर रही है गाय को कर रही है, और खास तौर पे इंपोर्टेड ब्रीड्स को कर रही है। और जो इंपोर्टेड ब्रीड्स का भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो गाय का रेशो कराची में है खास तौर पे, या मुल्क भर में भैंस का दूध पसंद किया जाता है, पर 20% तक गाय का दूध मिक्स होता है। ये गाय को मुतासिर कर रही है। और कुछ देसी काउज हैं, कुछ इंपोर्टेड काउज है, तो ये ज्यादातर हिट जो कर रही है वो इंपोर्टेड काउज को या क्रॉस ब्रीड को हिट कर रही है ये बीमारी। तो मैं ये समझता हूं कि 20% जो पॉपुलेशन है गायों की कराची के अंदर या सिंध भर में, उसमें जो है तकरीबन 5% के अंदर है। और जो अब तक तकरीबन जो महकमा लाइव स्टॉक के सूबा अफसरान के दरमियान में बैठा था, तकरीबन 40,000 मवेशी इससे मुतासिर हुए हैं सिंध भर के, और सिर्फ 5,000 जो मवेशी हैं वो ठट्टा रीजन में रिपोर्ट हुए हैं।
تو بہت ضرورت اس چیز کی ہے محکمہ لائیو اسٹاک سندھ فوری طور پہ ایکٹیو ہو جائے اور سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کام کرے. اصل میں جی اس کی ویکسینیشن ہے ہی نہیں، اور یقیناً یہ صرف پاکستان میں آئی ہے، اور یہ پچھلے ہفتے آسٹریلیا میں رپورٹ ہوئی ہے، اس سے 2 دن پہلے انڈونیشیا میں رپورٹ ہوئی ہے. تو یہ جو بیماری سب سے پہلے آئی تھی افریقہ میں آئی تھی، انہوں نے اس کی ویکسین بنائی تھی. اب اسمگل ہو کے ویکسین تو آ رہی ہے، پر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اسمگل شدہ ویکسین جب ہمارے فارمر خرید کے مہنگی ترین 1 لاکھ روپے تک کی پرچیز کر رہے ہیں 100 جانوروں کی، جب وہ اپنے مویشی کو لگاتے ہیں تو وہ بجائے بیماری کو کنٹرول کرنے کے اور اس سے متاثر ہو رہا مویشی. اس کی وجوہات میری نظر میں تو یہ ہے کہ بیماری پہلے سے موجود ہے. دوسرا، وہ ویکسین اپنی ایفیکیسی ختم کر چکی کیونکہ سپلائی کولڈ چین کو برقرار نہیں رکھا گیا، کیونکہ اسے ایک خاص ٹمپریچر میں لایا جاتا ہے جو کہ اسمگل کردہ اسمگلرز ہیں جو ہیں وہ برقرار نہیں رکھ سکتے. تو میں فارمر سے بھی اپیل کروں گا اسمگل شدہ ویکسین مت لگائیں جب تک حکومت کا کوئی ریلیونٹ ادارہ اس کے لیے کسی بہتر ویکسین کی سجیشن نہ دے. اصل میں جی اس میں مورٹیلٹی ریشو بہت کم ہے، اس سے جانور نہیں مر رہا، فارمر مر رہا ہے. جیسے فٹ اینڈ ماؤتھ کو ہم زندگی بھر کے لیے بھگت رہے ہیں نا، اور پاکستان کی ایکسپورٹ بند ہے دنیا بھر کے لیے، کیونکہ آج تک ہم کسی ایک بھی زون کو فٹ اینڈ ماؤتھ فری زون ڈکلیئر نہیں کر سکے. اس طرح یہ اداروں میں موجود کرپٹ لوگوں کی وجہ سے، ان کی غفلت کی وجہ سے اسکن جو یہ لمپی اسکن ڈیزیز کو ہم ساری زندگی بھگتیں گے. اس سے جانور نہیں مر رہا، اس سے فارمر مر رہا ہے، کیونکہ جیسی یہ بیماری آتی ہے تو دودھ کی پروڈکشن زیرو اسی وقت ہو جاتی ہے. اور یقیناً جب فارمر اس مویشی کو بیچنے جاتا ہے تو وہ سلاٹر ہاؤس میں بوچر جو ہے پرچیز نہیں کرتا، کیونکہ اس کی جلد پہ دانے ہوتے ہیں، اندر بھی دانے ہوتے ہیں، تو فارمر کا نقصان ہو رہا ہے. بہت سارے مویشی ہم نے یہاں پہ جو سلاٹر ہوئے ہیں انہیں ڈمپ کروایا، زمین میں دبایا ہے متعلقہ پولیس کی مدد سے اور جو ہمارے جو اپنی مدد آپ کے تحت ہم لوگوں نے. یہ ایکچولی لمپی اسکن ڈیزیز دنیا میں تو پہلے موجود تھی، اور یہ بیماری سٹارٹ جو ہوئی ہے وہ بڑے ریئرلی 1-2 کیسز سے اس کا سٹارٹ ہوا. ہمیں اطلاع جب ملی وہ جنوری کی اینڈ میں، تو ہم نے فوراً لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے اپنے ٹیمز جو ہیں وہ تیار کر لی، اور ہم نے لیٹرز وغیرہ نکالے، ایشو کر کے ٹیمیں بھیج دیں. جب ہم فیلڈ میں پوری طرح گھسے تو یہ بیماری 1 مہینے ودن 15 days یہ زور پکڑ چکی تھی. تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ہائر اتھارٹیز کو آگاہ کیا کہ یہ بیماری زور پکڑ رہی ہے. تو اسی دوران جو ہے یہ بیماری پنجاب سے بھی مطلب کہ ڈکلیئر ہو گئی. فیڈرل گورنمنٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی یہ بیماری پورے پاکستان میں آ چکی ہے. تو سندھ گورنمنٹ نے فوراً ایمرجنسی لگا دی اور ہماری ٹیمیں متحرک ہو گئیں اور ڈفرنٹ ہم نے زیادہ ٹیمیں بنا لیں اور اسلام آباد کی جو ٹیمیں تھیں وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئیں اور انہوں نے سیمپلنگ کر لی لیبارٹریز میں. ہم نے پہلے سیمپلز لیے تھے وہ بھی ہم نے, کیونکہ اس کی ایک کٹ آتی ہے PCR ٹیسٹ ہوتی ہے وہ اسلام آباد سے ہوتی ہے. یہاں ہمارے سیاڈ ہیں اپنے وہاں پہ بیکٹیریل وائرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ہم نے سیمپل کلیکٹ کر کے سیاہ والوں کو دیا کورنگی میں. تو اب یہ ہے کہ اس بیماری نے زور تو پکڑ لی ہے. اب یہ بیماری جو ہے ایک ویکٹر ہے اپنا مکھیوں اور مچھروں اور جو چیچڑ ہوتے ہیں ان سے یہ چیز پھیلتی ہے. اب جانور جو ہیں لانڈھی میں یا کہیں بھی ایک جگہ پہ لاکھوں کی تعداد میں جانور ہیں تو یہ جو بائٹنگ فلائز ہیں جو کاٹنے والی مکھیاں یا مچھر ان سے یہ چیز زیادہ پھیلتی ہے. ابھی ہمارے پاس کراچی میں جو رپورٹ ہوا ہے 14,000 سم تھنگ کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہو چکے ہیں اور ہم اس کو آگے مزید دیکھ رہے ہیں اور اس میں اپنی ساری ایفرٹس جو ہیں وہ بروکار لا رہے ہیں. اچھا اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس کی جو مارٹلٹی ریشو ہے اس بیماری میں وہ 5% ہے. اس میں اس کا انکوبیشن پیریڈ ہوتا ہے ایک وائرس کا وہ 28 days 28 دن اس میں پھوڑے نکلتے ہیں اسکن میں اور وہ نوڈیولز بنتے ہیں اور وہ 28 دن کے اندر وائرس کی جو شدت ہے اس میں کمی آ جاتی ہے اور ہماری اینٹی بائیوٹک وغیرہ ہم اس کو جب دیتے ہیں تو وہ سوکھ جاتے ہیں اور جانور ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں جو شرح اموات ہے وہ بہت کم ہے, اتنی زیادہ نہیں ہے.
اچھا، اس میں یہ ہے کہ ہم نے تو اویئرنیس پروگرام بھی سٹارٹ کر دی ہیں لمپی اسکن ڈیزیز کے حوالے سے. تو اس میں جو فارمرز جو پرچیز کر رہے ہیں اپنی لمپی اسکن، یہ کہاں سے کہاں پہنچی ہے، اور یہ جب افغانستان یا کسی ایسے علاقوں سے جہاں سمگل ہو کے آتی ہے تو اس میں اس کی ایفیکیسی جو ہے نا وہ نہیں رہتی. اب وہ اس کو کولڈ چین اس کی مینٹین نہیں ہوتی. اب اس میں جو آرگنزمس ہیں اور اس کی ایفیکیسی وہ ختم ہو جاتی ہے، تو وہ ہمارے پاس پہنچنے والی دوائی کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس ایکسپائر ہے یا ویدر اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جانور جو ہیں ان کو فائدہ نہیں ہوتا لمپی اسکن ویکسین لگانے والی جو چوری والی جو دوائیاں ہیں. باقی یہ ہے کہ گورنمنٹ سطح پہ یہ ابھی ڈریپ والوں کو یا فیڈرل والوں کو ہمارے ڈائریکٹر جنرل نذیر احمد کلور صاحب نے لکھ دی ہے کہ ہمیں پرمیشن دی جائے اور فنڈس اس میں انشاءاللہ ریلیز ہو جائیں گی اور یہ چیز آ جائے گی. 2-3 ہفتوں میں ہو سکتا ہے کہ ویکسین ہم پرچیز کر کے اپنے فارمرز تک پہنچائیں. ناظرین، پروگرام میں بھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. دودھ کے حوالے سے یہاں ہم بتانا چاہیں گے جو معلومات ہم تک پہنچی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے. ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ بھینس کا دودھ پیا جا سکتا ہے کیونکہ بھینس میں یہ اسکن ڈیزیز کی بیماری نہ ہونے کے برابر ہے. زیادہ تر یہ بیماری جو ہے وہ امپورٹڈ بریڈ میں پھیل رہی ہے اور ان گایوں کا جو دودھ ہے وہ یہاں پر فارمرز کا کہنا یہ ہے کہ وہ دودھ ضائع کر دیا جاتا ہے. ویسے ہی 5 کلو دودھ دینے والی گائے جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد 1 کلو دودھ دیتی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ دودھ ضائع کر دیا جاتا ہے. جس جانور میں یہ زیادہ بیماری پھیل رہی ہے اس کو ذبح کر کے دفن کر دیا جا رہا ہے. تو عوام میں جو ایک خوف کی فضا قائم ہے کہ دودھ پیا جائے نہ پیا جائے. بھینس کا دودھ بالکل پیا جا سکتا ہے، بشرط یہ ہے کہ دکاندار کی جانب سے غلط بیانی نہ کی جائے. دکاندار اگر بھینس کا دودھ فروخت کر رہا ہے تو وہ بتا کے بھینس ہی کا دودھ فروخت کرے، اس میں گائے کا دودھ نہ ملائے. ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ بھینس کا دودھ بالکل استعمال کے قابل ہے، یہ بیماری بھینسوں میں نہ پھیلنے کے برابر ہے. آئیے اب چلتے ہیں کچھ سیمپلنگ لینے والے ڈاکٹرز اس تمام تر بیماری اور تفصیلات کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، جان لیتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ لانڈی کیٹل کالونی، یہ جو ہے اس کا ہم نے ایپیڈیمیولوجیکل سروے کرنا ہے کہ اس میں ہم رینڈملی ہم چیک کر رہے ہیں کہ کون سے فارمز جو ہیں افیکٹ ہوئے ہیں اور کتنا ڈسٹینس ہے اس میں. وہ جو افیکٹ ہوئے ہیں ہم اس میں سے سیمپلنگ کر رہے ہیں اور ہم ان کو ٹریٹمنٹ کا بتا رہے ہیں. اس کا ٹریٹمنٹ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کا ٹریٹمنٹ وائرل ڈیزیز ہے، ٹریٹمنٹ ایسا تو کوئی نہیں ہے. اس کو ہم سپورٹو تھراپی، اینٹی بایوٹکس اور پین کلر وغیرہ ہم دے رہے ہیں. یہ ڈفرینٹ ایریاز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. جیسے لانڈی میں زیادہ ہے، آلموسٹ 6000 کے قریب ہیں. وہ جانور میں سمٹمس ہیں اسپیسیفکلی جس میں نوڈیولز بن رہے ہیں، زیادہ سلائیوا آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، ناک سے پانی آ رہا ہے، آنکھوں سے پانی آ رہا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے جانور. ناظرین، اس وقت بھینس کالونی کے وزٹ میں ڈی جی سندھ لائیو اسٹاک نذیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی جان لیتے ہیں کہ محکمہ اس تمام تر معاملات کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا صاحب، مجھے بتائیے گا، اچانک سے یہ بیماری پھیل گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. محکمہ کیا کر رہا تھا؟ آنکھ دیر سے کھلی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم نومبر سے اس کو ٹریک کر رہے ہیں اور کیونکہ یہ لمپی اسکن پاکستان میں پہلی مرتبہ تھی تو اس کو کنفرم کرنا بہت ضروری تھا اور کنفرمیشن کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، تحقیق ہوتی ہے. تو اس وجہ سے ہماری لیبارٹریز نے نومبر میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو بھی بھیجے تھے. تو کیونکہ جو نئی بیماری آتی ہے اس کو مکمل تحقیق کے بعد ہی اناؤنس کیا جاتا ہے تو اس میں 3 ماہ لگ گئے ان کو. ہم نے تب تک جامشوروں کے اندر جہاں پہ انفیکشن تھا یا یہاں پہ کراچی کے کچھ علاقوں میں تھا وہاں پہ کنفائن کیا، کنٹرول کیا اور ماشاءاللہ کافی جانور جو ہے نا وہ ابھی خود بھی ریکوری پہ آ رہے ہیں اور جہاں پہ ویکسین ہوئی ہے وہاں پہ بھی اور جہاں پہ ہم نے علاج کیا ہے، ٹریٹمنٹ کیا ہے تو وہ بھی ریکوری میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی ویکسینیشن کب تک آ جائے گی؟ وفاق سے بھی جو ہے ٹیمیں آئی ہیں، کس حد تک معاونت فراہم کریں گے؟ جی ابھی جو ہے وہ سندھ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کیونکہ ہم نے پراونشل لیول پہ ٹاسک فورس بنایا اور پراونشل لیول کے جو ٹاسک فورس ہے وہ ہر سطح پہ کام کر رہا ہے اور اس کے اندر کراچی میں کیونکہ اس کا زور اور پھر ٹھٹے میں زیادہ ہے تو کراچی کے اندر ہم نے 3 موبائل یونٹ اسٹیبلش کیے ہیں، ایک سپر ہائی وے پہ، ایک یہاں پہ لانڈی کیٹل کالونی میں اور ایک ہمارا صدر میں بھی ہے. اس کے علاوہ ہماری 12 سے 13 یونٹ ہیں جو کلینکس ہیں ہاسپٹل، ان کو ایکٹیو کر دیا ہے. ڈپارٹمنٹ نے چھٹیاں ساری بند کر دی ہیں اور سیٹرڈے سنڈے سے لے کے باقی بھی ٹائم جو آفس کا 9 سے 5 تھا وہ 9 سے 9 رات تک ہم نے کر دیا ہے.
اس کے علاوہ جو ہے وہ جہاں جہاں پہ بھی ہم نے ایک ہیلپ ڈیسک قائم کر دی ہے حیدرآباد میں، جو ہمارے ہیڈ آفس ہے، وہاں پہ کہیں سے بھی کوئی بندہ کال کرے گا ان کو تو وہ ہیلپ ڈیسک کے تھرو آپ کو کنیکٹ کر دیں گے ڈاکٹروں کے تھرو. اور ہماری جو لیبارٹریز ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں سیمپل کلیکشن پہ. فیڈرل کی طرف سے بھی ڈائریکٹر جنرل NVL خود آئے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کی جو ٹیمیں ہیں وہ آئی ہوئی ہیں، NARC کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں. تو ہم سب مل کے فیڈرل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ مل کے ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد اس پہ قابو پا لیں گے. ٹھیک ہے، کوئی اندازاً ویکسینیشن کا عمل کب سے آغاز ہو جائے گا؟ جہاں تک ویکسینیشن کی بات ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ نئی بیماری ہے تو اس کی ویکسین کی امپورٹ پہلے پرمیشن نہیں ہوتی تھی. تو ابھی 1 گھنٹہ پہلے ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے اور منسٹر جو تھے فیڈرل گورنمنٹ کے ان سے بھی میٹنگ ہوئی ہے. ہم نے دوبارہ ریکویسٹ کی کیونکہ جیسے ہی یہ ڈکلیئر ہوئی تو اس کے دوسرے دن میں نے فیڈرل گورنمنٹ کے CEO ڈریپ جو ہیں اس کو خط لکھ دیا کہ بھائی اس کی فوراً پرمیشن دی.